پھر سے ہم بات کریں گے سابق آرمی چیف اور ملک کے صدر پرویز مشرف کی، جو کہ آج انتقال کر گئے ہیں۔ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، کافی عرصے سے علیل تھے، دبئی کے اسپتال میں زیر علاج تھے، اور کل صبح کہا جا رہا ہے کہ ان کی میت پاکستان لائی جائے گی۔ پرویز مشرف ملک کے آرمی چیف اور ملک کے صدر رہے، ان کا دور تنازعات سے بھرپور رہا، اور ججز کو معزول کرنے کے حوالے سے تحریک جو ہے وہ ان کے اقتدار کے خاتمے کا سبب بنی۔ اسی سارے صورتحال پر بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عامر صاحب، بہت افسوس کی خبر ہے، کیسے دیکھا آپ نے سارا کریئر بھی اور شخصیت بھی پرویز مشرف صاحب کی؟ ایک عہد کا خاتمہ ہے، پرویز مشرف صاحب کا انتقال بھی ہوا ہے، اور مجھے یاد ہے میں تو اس وقت اسلام آباد میں ہوتا تھا 1999 میں اکتوبر میں، جب وہ ایک بلڈ لیس کو ہوا تھا اور وہ فوجی انقلاب کے ذریعے وہ اقتدار پہ آئے تھے۔ وہ مناظر مجھے اب تک یاد ہیں کہ بڑا ایک کہتے ہیں نا کہ لوگوں میں خوشی کا سما تھا، لوگ نکلے تھے استقبال کے لیے، پاک فوج جب اس کو ٹیک اوور کر رہی تھی پی ٹی وی کو اور پھر پرائم منسٹر ہاؤس کو، کیونکہ وہ دور ہی ایسا تھا کہ نواز شریف صاحب کی اس طرح کی پالیسیز تھیں کہ جو ملک کو جو ہے اس طرف لے کے جا رہی تھی، تباہی کی طرف لے کے جا رہی تھی، اور جو انہوں نے ایک شرمناک حرکت کی تھی کہ ان کا طیارہ آرمی چیف کا لینڈ نہیں ہونے دیا تھا، اور پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ ایک اپنے پسندیدہ جنرل کو جو ہے اپوائنٹ کر دیا جائے، اس پہ کہتے ہیں نا پورا مینیپولیٹ کر کے اس کے خلاف پاک فوج نے بطور ادارہ جو ہے ایک رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں پرویز مشرف صاحب اقتدار میں آئے۔ اور جب آپ ان کا تقابل کرتے ان کے دور کا، تو 90 کی دہائی سے یا پھر آپ 2008 کے بعد جو واقعات ہوئے، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان کا دور جو تھا بڑا ملک کے لیے استحکام کا دور تھا اور ترقی کا دور تھا، نئے ادارے بنے تھے، یقیناً اس میں چاہے ناظرہ کا لے لیں چاہے نیب کا لے لیں، لیکن جس طرح ہر سیاستدان کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ تنقید ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی تنقید کی گنجائش تھی۔ پرفیکٹ تو کوئی بھی جو ہوتا ہے لیڈرشپ یا حکومت نہیں ہوتی، اس میں بھی کمزوریاں تھیں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس تھا اس کو انہوں نے اس طرح سے نہیں چلنے دیا۔ انہی کے دور میں پھر ایک ڈیل کے تحت جو ہے نواز شریف صاحب کو کے کنوکٹڈ تھے، ان کو باہر جانے کی اجازت ملی، اور اس کے بعد جو ہے مطلب ان کا آخری دور تھا کہ جس طرح سے انہوں نے ایک این آر او دیا ملک کے بدعنوان ترین سیاستدانوں کو۔ بہت سے لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ انہوں نے ملک کو بڑے ہی نامساعد اور مشکل حالات میں اس کی لیڈرشپ سنبھالی تھی، اور چاہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، چاہے وہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا ہو، چاہے بھارت سے دو ٹوک طریقے سے مسئلہ کشمیر پہ بات کرنی ہو، تو اس تمام میں انہوں نے بڑا پاکستان کو اچھی طرح سے ریپرزینٹ کیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں مجموعی طور پر جو ہے وہ ان کے مثبت چیزیں زیادہ ہیں اور منفی کم ہیں جناب۔ صحیح۔ اچھا، ویسے میرے لیے جو بہت مطلب جسے کہتے ہیں آپ کے انسپائرنگ بھی اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے دور حکومت میں کوئی بیرونی قرضہ نہیں لیا گیا، ورنہ آپ جانتے ہیں عامر صاحب کہ جب جو حکومت اقتدار میں آئی ہے یہی کہا گیا خزانہ خالی ہے اور آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، ملک چلانے کے لیے قرضہ لینا پڑے گا، لیکن پرویز مشرف صاحب کا دور ایسا تھا کہ اس میں کوئی بیرونی قرضہ نہیں لیا گیا۔ یہ بات قرضے کی نہیں تھی، ایک تو جب وہ آئے تھے تو اس وقت بہت ہی کم ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز ہوا کرتے تھے اور پاکستان پہ شدید دباؤ تھا، تو انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی کی تھی کہ معیشت کی بحالی کے لیے، یہ اس وقت کی میں بات کروں کہ جب وار آن ٹیرر شروع نہیں ہوئی تھی اور پاکستان جو تھا امریکہ کو اس میں پارٹنر نہیں بنا تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے اصلاحات کا پورا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ جب پاکستان وار آن ٹیرر کے اس میں شامل ہوا تو اس کے بعد جو ہے پیرس کلب سے لون جو تھا وہ ریسٹرکچر ہوا پاکستان کا، جو کہ بہت ریلیف ملا، اور اس کے بعد پھر جب نئے مطلب انہوں نے کہتے ہیں ادارے بنانے شروع کیے، اور شوکت عزیز صاحب اس وقت شروع میں فائنانس منسٹر تھے ان کے ساتھ، اور پھر بعد میں پرائم منسٹر بھی بنے، تو ایک اچھا کمبینیشن بنا ہوا تھا پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کا، اور اس میں اس کے تحت آئی ایم ایف کے پروگرام کو بھی مکمل کیا گیا۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے دور میں جو گروتھ تھی آن این ایوریج واز مور دین 7% تھی، جو کہ بڑی متاثر کن ہے اگر آپ اکنامک گروتھ کی بات کریں۔ اور اس وقت آپ دیکھیں کہ وہ جو ہماری مڈل کلاسز تھیں، اپر مڈل کلاسز، حتیٰ کہ آپ کہو گے کہ لو کلاسز میں بڑا خوشحالی آئی تھی۔ میں اگر اپنی زندگی کا میں دیکھوں کہ سب سے جو مستحکم دور میں نے دیکھا ہے اپنی 50 سالہ زندگی میں، وہ پرویز مشرف صاحب کا دور ہے، کیونکہ 90 کی دہائی بہت ہی انسٹیبل پاکستان تھا۔ 80 میں تو خیر ہم بہت طالب علم تھے، ہمیں اتنا وہ نہیں تھا چیزوں کے حوالے سے شعور، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ 2008 کے بعد جب مشرف صاحب چلے گئے تھے، اس کے بعد آپ دیکھیں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، ملک مسلسل سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، وہی لوگ آ کے دوبارہ اقتدار پہ بار بار آ رہے ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے الغاروں روپے کی کرپشن کا الزام ہے، اور انہوں نے اس ملک کو جو ہے بد سے بدتر حالت کے اندر کیا ہے۔
تو ان کا دور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو تقابل 90 کی دہائی سے کریں یا پوسٹ 2008 کے دور دیکھیں، پیپلز پارٹی کے 5 سال، پھر نواز شریف صاحب کے 5 سال، تو اس میں ان کا دور جو تھا بہترین دور تھا پاکستان کے لیے. آپ لوگوں سے بات کر کے دیکھیں، بزنس مین سے، انویسٹر سے، تو آپ کو لگے گا کہ جس طرح سے انہوں نے مطلب چیزوں کو ایک ڈائریکشن دی تھی. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ چاہے میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر جس طرح سے ان کے دور میں اجاگر ہوا تھا، جس طرح سے وہ دو ٹوک لہجے میں بات کرتے تھے. میں نے آگرہ سمٹ کور کی تھی ان کے ساتھ جا کر، بہت سارے صحافی گئے تھے یہاں سے جب واجپئی سے ان کو ملاقات ہوئی تھی. تو ہی ریپرزینٹڈ پاکستان کیس. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے پوری مطلب ہے کہ بھارتی میڈیا کو جس طرح سے انہوں نے فیس کیا، پاکستان کے کیس کو بڑی سنسیریٹی کے ساتھ رکھا. تو یہ ایک بہت بڑا ان کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یاد رکھا جائے گا اس کے بارے میں. اور جو بھی ان کی خدمات ہیں، یقیناً ہمارے مطلب ہے کہ جو پولیٹیکلی کریکٹ لوگ ہیں وہ بہت کچھ تنقید بھی کرتے ہیں اس لیے کہ جی فوجی حکمران تھے، لیکن وہ ایسے فوجی حکمران تھے کہ جن میں زیادہ جمہوری انداز تھا. آج کے جو نام نہاد جمہوری حکمران ہیں ان کے مقابلے میں پرویز مشرف صاحب زیادہ جمہوریت پسند تھے اور زیادہ قانون کی بالادستی کے لیے کام کرتے تھے. پھر کراچی کے ساتھ ان کی کنسیت تھی، کراچی کی ترقی کے لیے ان کا بڑا ایک کردار رہا ہے. ان کے دور میں کراچی میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میرے خیال میں ہمیں یاد نہیں پڑتا ہے، ہو سکتا ہے ماضی میں کبھی ہوئی ہو، لیکن ہم نے اپنے ہوش میں جو دیکھا تو پرویز مشرف صاحب کا دور تھا. پھر ان کا ایک اور چیز جو ہمیں یاد رکھنی کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم انہوں نے جدید ترین دیا، جس کو پھر آپ دیکھیں کہ اس کو ختم کیا گیا بڑی سازش کے تحت جو ہماری نام نہاد الیکٹڈ حکومتیں تھیں. پھر آپ یاد کریں کہ عورتوں کو انہوں نے نمائندگی دی، ان کی سیٹس کا میں اضافہ کیا پارلیمنٹ کے اندر. انہوں نے ایک بڑی اچھی شرط رکھی تھی کہ جو لوگ الیکشن لڑیں ان کو کم از کم BA پاس ہونا چاہیے، لیکن جیسے ہی ہمارے ملک میں یہ نام نہاد جمہوریت پسند آئے انہوں نے اس شرط کو ختم کر دیا. آپ اپنے گھر میں ڈرائیور رکھتے ہو، آپ دیکھتے ہو اس کے پاس لائسنس ہے، آپ کوئی اور ملازمت کے لیے کوئی وہ ہوتا ہے، ایک معمولی سی شرط تھی کہ جی پڑھے لکھے لوگ تاکہ پارلیمنٹ میں جائیں. لیکن ہماری جو نام نہاد جمہوری حکومتیں تھیں انہوں نے اس شرط کو بھی ختم کیا. تو بہت سارے ان کے ایسے کام تھے کہ جو میرے خیال میں رہنے چاہیے تھے، بشمول لوکل گورنمنٹ کے. آپ دیکھیں لوکل گورنمنٹ پہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہے انہوں نے لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا ڈیولوشن آف پاور کے خلاف ہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو، یہ چاہتے ہیں کہ عوام تک اختیارات نہ جائیں. تو مشرف صاحب نے بڑے دبنگ انداز میں پاکستان کی نمائندگی کی، ہر سطح کے اوپر کی. اور میں سمجھتا ہوں ان کا دور جو تھا استحکام کا دور تھا، ترقی کا دور تھا، اور وہ دور تھا کہ جب پاکستانیوں کا اعتماد جو ہے وہ چیزوں پہ بحال ہوا تھا اپنے ملک پر. وہ بڑی چاہے وہ امریکہ میں ان کو پاکستان کی نمائندگی کرنی ہو، چاہے بھارت میں کرنی ہو، چاہے کسی اور بین الاقوامی فورم پر، تو مشرف صاحب نے بہت ہی بھرپور طریقے سے ایک کہتے ہیں نا کہ وہ گریٹ پاکستانی، بہت ہی سنسیئر پاکستانی تھے. اللہ ان کی مغفرت کرے. جی بالکل. اچھا عامر صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ بڑے بہترین انداز میں، ایک تو ان کی شخصیت بہت متاثر کن تھی، ان کا بات کرنے کا انداز بہت متاثر کن تھا، بھارتی میڈیا پر جس طرح وہ پاکستان کا موقف پیش کرتے تھے کرارا جواب ہوتا تھا. لیکن افسوس کہ وہ اپنی وفات سے پہلے اس طرح پاکستان آ نہیں سکے، یہاں پر رہ نہیں سکے، اپنا علاج نہیں کروا سکے. آپ کو کچھ اس حوالے سے خبریں ہیں کہ انہوں نے کوشش کی یا پھر وہ چاہتے تھے پاکستان واپس آنا، نہیں آ پائے؟ نہیں، ان کی خواہش تو یہی تھی کہ وہ پاکستان میں رہے. ان کی بڑی ہماری ان سے انٹرویوز بھی کیے، ویسے بھی ملاقاتیں ہوئی، تو ان کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ پاکستان میں ہوں اور جب وہ ریٹائر ہو جائیں تو انہوں نے گھر بھی بنوایا ہوا تھا اسلام آباد میں کہ وہ گولف کھیلیں، اور وہ جو بھی یار دوست آدمی تھے ان کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا، لوگوں سے ان کے ساتھ محفلیں ان کی بہت ہوا کرتی تھی. تو ان کی ظاہر ہے کہ دل جو ہے وہ پاکستان میں ہی دھڑکتا تھا. دبئی میں بھی میری ایک بار ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو دل ان کا پاکستان کے ساتھ تھا، پاکستان کے لیے تھا، پاکستانیوں کے ساتھ تھا. اور ظاہر ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک سیاست کیا الٹی وہ ہے، جیسے نواز شریف صاحب نے بھرپور کوشش کی ان کو گرفتار کرنے کی، اور وہ پھر پاک فوج کے ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا مشرف صاحب کے کہ وہ چیز نہیں ہو سکی، وہ سازش کامیاب نہیں ہو سکی. اس میں راحیل شریف صاحب کو جو ہمارے فارمر آرمی چیف ان کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جم کے وہ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ. اور مطلب وہ سب چیزیں تھی کہ ہمارے یہاں جس طرح کی منفی سیاست ہے، انتقامی سیاست ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے آج بھی جس طرح سے کر رہے ہیں شریف خاندان جو کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے. خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین، اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے. ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح. یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا، ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا. غم کی سلمناک گھڑی میں
बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ।